جان مانگو میں دل نہیں. ذکر حسین ہی ذکر مصطفیٰ ہے اور ذکر حسین ہی ذکر خدا ہے. جس طرح آپ اکثر سلام کی محبت اللہ کی محبت ہے، آقا علیہ السلام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، آقا علیہ السلام کا ادب اللہ کا ادب ہے، آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہے، آقا علیہ السلام کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. کیوں؟ وجہ کیا؟ وجہ فقط یہ ہے کہ مصطفیٰ خدا کا ہے، مصطفیٰ خدا کا ہے. اسی طرح لوگوں حسین مصطفیٰ کا ہے، حسین مصطفیٰ کا ہے. اب حسین کا ذکر ذکر مصطفیٰ ہے اور یہی ذکر خدا ہے. اور اس کی طرف اشارہ کیا، بلکہ آقا نے صراحت کے ساتھ بیان کیا، من احب الحسین، کہ جس نے حسین سے محبت کی، فقد احبانی، وہ یہ مت سمجھے کہ حسین سے محبت کی، فرمایا اسی نے مجھ سے محبت کی. جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبانی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. ومن ابغض حسینا، اور جس نے حسین سے بغض رکھا، حسین کا ذکر سن کے جس کے ماتھے پر بال آ گئی، جس کے چہرے پر نحوست چھا گئی اور جس کی روح پر کدورت آ گئی، اور حسین کے ذکر سے اس کی کبھی جگہ لذت نہیں آئی، جس کے دل میں بغض حسین ہے، تو فرمایا جو حسین سے بغض رکھے گا تو لوگوں سنو، وہ حسین سے بغض نہیں، فقط ابغضانی، بس اس نے مجھ سے بغض رکھا. آقا نے فرمایا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے ڈائریکٹ براہ راست اللہ سے بغض رکھا. پتہ یہ چلا کہ محبت حسین محبت مصطفیٰ بھی ہے، محبت خدا بھی ہے، اور بغض حسین بغض مصطفیٰ بھی ہے اور بغض خدا بھی ہے. تو گویا اللہ رسول کی محبت کا راستہ حب حسین کا راستہ. جس بندے کے دل میں حسین کی محبت نہیں، نہ اس کا خدا ہے نہ مصطفیٰ ہے. خدا بھی اسی کا، مصطفیٰ بھی اسی کا، کہ جو حسین کا ہے، جو حسین. ایک مقام پر آقا علیہ السلام نے بڑی ایک پیاری ایمان افروز بات ارشاد فرمائی. فرمایا لوگوں مجھ سے محبت کرو. کیا فرمایا؟ مجھ سے احبونی لحب اللہ. فرمایا مجھ سے محبت کرو. اس لیے فرمایا اللہ کی محبت کی خاطر. مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی خاطر. پھر فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلِ بَيْتِي، اور میری اہل بیت سے محبت کرو لحبی، میری محبت کی خاطر. اب اس کو ذرا سمجھیے، اشارہ میرے آقا نے یہ فرمایا کہ لوگوں مجھ سے محبت کرو، کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں. میری یار سے، میری طرف سے، میری اہل بیت سے، حسن و حسین سے محبت کرو کہ وہ میرے محبوب ہیں. اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں. میں اللہ کا ڈھول ہوں، یہ میرے ڈھول ہے. میں اللہ کا ساجن ہوں، یہ میرے ساجن ہے. میں اللہ کا پیارا ہوں، یہ میرے پیارے ہیں. میں اللہ کا حبیب ہوں، یہ میرے حبیب ہیں. اللہ ہر لمحہ مجھے تکتا ہے، میں حسن و حسین کو تکتا ہوں. فرمایا ان سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے کہ میرے محبوب ہیں، اور مجھ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں. تو یہ تینوں محبتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اب جو حضور کی یاد سے محبت کرے، حسن و حسین سے محبت کرے، گویا وہ مصطفیٰ سے محبت کرتا.
اور جو مصطفیٰ سے محبت کرے گویا کہ وہ خدا سے محبت کرتا ہے. تو محبت حسین جس کے دل میں آ گئی اسی دل میں اللہ کی محبت آتی ہے اور اسی دل میں مصطفیٰ کی محبت آتی ہے. سبحان اللہ. آپ اس بات کو سمجھ گئے؟ تو جب ہم ذکر حسین کی اس مجلس پہ بیٹھے ہیں تو یہ مت کبھی سمجھے کہ سارا دن ساری رات حسین حسین کیا ذکر کیا. یاد رکھ لو آپ صبح و شام حسین حسین کریں، آپ کو جو اجر ملے گا ذکر خدا کا ملے گا اور ذکر مصطفیٰ کا ملے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چنانچہ آج کی اس محفل پاک میں جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے میں انشاءاللہ اس کو ایڈ کروں گا، مگر اس کی ابتدا میں سوچ رہا تھا کہ کہاں سے کروں. کئی آیات مقدسہ میرے ذہن میں تھی اور جب میں یہاں پر آ رہا تھا تو کوئی اور آیت میرے ذہن میں تھی کہ اس پر بات کریں گے اور یہاں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. مگر جب آپ کے سامنے آ کر یہاں پر بیٹھا تو پھر مجھے خیال آیا، اللہ کی طرف سے یہ بات ڈال دی گئی کہ نہیں، اس آیا مبارکہ کے حوالے سے، کیونکہ دو دریا بہ رہے نا آپ کے قریب سے. کتنے دریا؟ دو دریا، ایک چناب اور دوسرا جیلم. دو دریا بہتے ہیں. یہ دو دریا جو بہ رہے ہیں یہ وہ ہیں جو بستیوں کو اجاڑتے بھی ہیں، فائدہ بھی دیتے ہیں اور نقصان بھی دیتے ہیں. جن دو دریاؤں اور سمندروں کا ذکر لوگوں میں کرنے لگا ہوں، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے. اس کا ذکر کر کے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. لوگوں تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آؤ ان دو دریاؤں کا ذکر کرتے، ان دو سمندروں کا ذکر کرتے تاکہ پتہ چلے کہ یہ سمندر کیا ہے اور کیسے. اب قرآن کی آیت سے اپنی بات کا آغاز کرتے. سورہ الرحمن ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان. ہم نے دو دریا بہائے، یا ہم نے دو دریا بہائے یلتقیان، وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے، وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. اور ملنے کے باوجود فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان. ان دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے، ایک آڑ ہے. یہ ملے ہوئے بھی ہیں لا یبغیان اور اپنی اپنی حدوں میں بھی رہتے ہیں، اپنی اپنی حدوں میں رہ کر ملے ہوئے بھی ہیں. ان میں تفرقہ بھی نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہوتے اور اپنی اپنی حدوں سے تجاوز بھی نہیں کرتے، عدل کے ساتھ چلتے ہیں. بھئی یہاں پر جو دو دریا بہ رہے ہیں، ایک چناب اور ایک جیلم. کوئی آپ کو پتا ہے کہ جیلم کا پانی کون سا ہے، چناب کا پانی پتا ہے آپ؟ نہیں پتا. لا یبغیان جس کا ذکر اللہ نے کیا وہاں یہاں پر پردہ نہیں، وہ اپنی اپنی حدوں سے تھوڑا پانی ادھر ادھر کا ادھر مکس ہو گیا، خلط بلط ہو گیا. مگر یہ دو دریا وہ ہے، یہ دو سمندر وہ ہے جن کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ قائم کر دیا. اس پردے نے ان کو جوڑ بھی رکھا ہے اور اس پردے کی وجہ سے یہ عدل کے ساتھ اپنی اپنی حدوں میں رہ کر چلتے ہیں اور آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اور اس کا ذکر کر کے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ لوگوں بتاؤ تم اللہ کی اور کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. یا خبر یہ دی یہ جو دو دریا ہیں یہ تمہارے فائدے کے لیے، یہ تم پر اللہ کا انعام ہے، تو تم اللہ کی اور کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب اس کے بعد فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. ان دو سمندروں کے ملاپ سے کیا ہوا؟ ایک فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ، ایک سبز موتی بن کے نکلا، ایک سبز موتی بنا اور ایک سرخ مرجان بن کے نکلا، ایک سرخ مرجان بن کے نکلا. اب یہاں پر رک کر ذرا غور کریں کہ ان دو سمندروں اور دریاؤں سے مراد کیا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. ان دو سمندروں اور دریاؤں سے مراد کیا ہے؟ اس کی کئی تفسیریں ہیں.
किसी ने कहा इन दो समंदरों से मुराद एक समंदर अकल का है और एक इश्क का है। किसी ने कहा कि एक समंदर शरीयत का है और एक तरीकत का है। और भी कई दफा किसी ने कहा कि समंदर के अंदर दो तरह का पानी होता। आमतौर पर आप देखते दरमियान में एक लकीर सी होती है। आपने ये मंजर देखा हुआ कि इधर वाला पानी उसका रंग भी जुदा, उसका जायका भी जुदा, और इधर वाला पानी उसका रंग भी जुदा, उसका जायका भी जुदा। एक साइड का पानी मीठा है और दूसरी साइड का पानी रंग भी तब्दील है और भारी पानी है, कड़वा है। वो क्या है? कड़वा। और दोनों पानी आपस में जुड़े हुए, दरमियान में एक लकीर सी है। बाज इस तरफ चले गए कि इससे मुराद ये है, इससे मुराद ये है। जो तफसीर मैं करने लगा हूं वो सुनिए, तवज्जो है भाई, बात समझ आ रही है? नींद तो नहीं आ रही? अच्छा, हाथ खड़ा करिए। नारे रिसालत, नारे खिलाफत, जाके नारे हैदरी, हैदरी। माशाअल्लाह, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी तकी साहब, वरना मैं इनसे हाथ खड़े करवाने वाला था कि हाथ खड़ा करें। करवा दूं हाथ खड़े? अच्छा, हाथ खड़ा करें जिनको नींद आ रही। देखिए ना, ये पहले समझ गए, ऐसी बात है। गोया ये सब बेदार है। ये सब क्या है? इन्हें पता है कब हाथ खड़े करने हैं और कब खड़े नहीं करने, कब बैठना है कब उठना है। इसका मतलब आप बेदार हैं। मैं दुआ देता हूं आपकी ये बेदारी मोहब्बत और इश्क मुस्तफा की बेदारी से बदल जाए। हुजूर की मोहब्बत में बेदार हो जाए, हुजूर के ताल्लुक में बेदार हो जाए और हुजूर की आल के तमस्सुक में बेदार हो जाए। चुनांचे सुनिए, इन दो दरियाओं से मुराद क्या है? ये जो तफसीर में करने लगा हूं इसको साहिबे किताब दरर ने बयान किया और लामा हिजर इस्किलानी ने बयान किया। वो ये कि ये जो दो पानी है, एक मीठा पानी और दूसरा कड़वा पानी। एक मीठा पानी और दूसरा कड़वा पानी। इसमें इस्तिआरा है, इससे मुराद दरिया या समंदर नहीं है, ये एक इस्तिआरा है। वो जो कड़वा पानी होता है वो भारी होता है, जो उसके भारीपन की तरफ इशारा है, जो उसकी कसाफत, उसकी शक्ति, उसकी शुजाअत की तरफ इशारा। और मीठा पानी चूंकि हल्का होता है, साफ होता है, ये मीठा पानी ये उसकी नरमी की तरफ, ये उसके गुदास की तरफ, ये उसकी पाकीज़गी और तहारत की तरफ और उसके हल्के पन की तरफ इशारा है। तफसीर इसकी ये की फरमाया कि यहां पर इन दो समंदरों से मुराद एक समंदर शुजाअत विलायत अली का है और एक समंदर इस्मत व तहारत फातिमा का है। ये दो समंदर हैं लोगों, ये नदी नालों की बात नहीं हो रही, ये उस समंदर की बात हो रही है जो बहरे बेकिनार होता है। समंदर उसे कहते हैं जिसका किनारा दिखाई नहीं देता, उसे समंदर कहते हैं। ये दो समंदरों का जिक्र है, नदी नालों का जिक्र नहीं। आपने नदी नाले बना दिया है अपनी बेहिकमती की बिना पर, और अल्लाह ने उनको समंदर करार दिया है। और वो दो समंदर क्या? एक शुजाअत व विलायत अली का समंदर है और एक इस्मत व तहारत फातिमा का समंदर है। इन दोनों समंदरों को अल्लाह ताला ने मिलाया और ये मिलकर चलते। फिर साथ फरमाया बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, इन दो समंदरों के दरमियान एक पर्दा है, एक बरज़ख पर्दा है। ये पर्दा क्या है? ये अमर इलाही के निकाह का पर्दा। ये इस तरफ इशारा है कि हर किसी का निकाह जमीन पर हुआ और होता है, हर किसी का निकाह जमीन पर हुआ। मगर लोगों, इस सारी तारीख इंसानियत में एक निकाह ऐसा भी है, एक निकाह ऐसा भी है, और वो है अली और फातिमा का निकाह। वो आसमानों पर हुआ पहले और जमीन पर हुआ बाद में। जमीन पर हुआ बाद में। आका अलैहिस्सलाम को खबर दी गई, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा
جبریل آ گئے، خبر دی گئی، اللہ کا سلام آیا اور اللہ کا پیغام آیا کہ محبوب ہم نے آسمانوں پر علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نکاح کر دیا ہے، آپ زمین پر کر دیں، سبحان اللہ، آپ زمین پر۔ زمین پر کر دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا نکاح ہو گیا؟ جی آقا ہو گیا۔ آقا نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ جب نکاح ہوتا ہے تو کچھ لوگ دولہا کی طرف سے شامل ہوتے ہیں اور کچھ دلہن کی طرف سے شامل ہوتے ہیں، ایسا بھی وہاں پر کچھ ہوا تھا آسمانوں پر جنت میں؟ عرض کیا جبریل نے آقا 40,000 معزز فرشتوں کو حکم ہوا کہ علی اور فاطمہ کی اس تقریب نکاح میں شریک ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، 40,000 معزز ملائکہ، اونچی رینک کے مکرم اللہ کے محتشم بلند رتبے والے فرشتے، بھئی تڑپتے تو ہوں گے لاکھوں کروڑوں اور اربوں فرشتے کہ ہم شریک ہو جائیں اس تقریب نکاح میں، مگر صرف 40,000 فرشتوں کو اجازت ملی، 40,000 فرشتوں کو۔ اب وہ شامل ہو گئے۔ آقا نے فرمایا چلو ٹھیک ہے 40,000 فرشتے شامل ہوئے، یہ بتاؤ کہ جب نکاح ہوتا ہے تو خطبہ نکاح بھی پڑھا جاتا، تو خطبہ نکاح کا کس نے پڑھا؟ عرض کیا آقا، جبریل نے عرض کیا آقا علی اور فاطمہ کے نکاح کا خطبہ مجھے حکم ہوا کہ جبریل تو خود پڑھ۔ سبحان اللہ، خطبہ نکاح میں نے خود پڑھا۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا، اب یہ بتاؤ کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو کچھ میٹھا تقسیم بھی کیا جاتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ رواج اس وقت بھی تھا، سبحان اللہ، ہمارے بھی ہے نا میٹھا تک۔ پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو وہ پتاشے کہتے ہیں، وہ جو میٹھے گول گول سے کیا کہتے ہو؟ تپاسے، 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 ہاں جی، ہاں جی، تپاسے، کیونکہ یہ جدید دور ہے، اب وہ تپاسے تو نہیں ہوتے تو سویٹس پیکٹ بنا دیتے، اس میں چاکلیٹ ڈال دیتے ہیں، سویٹس ڈال دیتے ہیں، میٹھی سونف اور چھہارے ڈال دیتے ہیں، بس وہی، یعنی اس طرح میٹھا تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کچھ میٹھا تقسیم بھی کیا جاتا ہے، تو کچھ تقسیم کیا گیا تھا تو آقا علیہ السلام کو خبر دی گئی، آقا علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ آقا شجر طوبہ جو جنت کا درخت ہے، شجر طوبہ کو حکم ہوا اس تقریب نکاح پر یاقوت اور مرجان کی بوچھار کر دو۔ ارے دنیا پر نکاح ہو تو میٹھا تقسیم ہوتا ہے، علی اور فاطمہ کا نکاح ہو تو یاقوت اور مرجان تقسیم کیے جاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت اہل بیت۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی؟ سبحان اللہ، چنانچہ اور یہ بھی ہوا، اور صرف یہ بات نہیں بلکہ آقا علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے یہ معمول بنا دیا ہے، توجہ کریں، قیامت تک اللہ نے یہ معمول بنا دیا ہے کہ اب ہر سال کے بعد جب پلٹ کر وہ دن آئے گا کہ جس دن علی اور فاطمہ کا نکاح ہوا تھا، ہر سال قیامت تک علی اور فاطمہ کے نکاح کی خوشیاں آسمانوں پر منائی جاتی رہے گی، سبحان اللہ، آسمانوں پر منائی جاتی رہے گی۔ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھ لی، اور اس بات کو اپنے دل اور دماغ کی تختیوں پر نقش کر لیں کہ علی اور فاطمہ، برکت خان صاحب، علی اور فاطمہ، ان کے مقام کو زمینی پیمانوں پر اور عقلی پیمانوں پر ناپا نہ کرو، اس لیے کہ یہ زمینی معاملہ ہے ہی نہیں، یہ زمینی معاملہ ہے ہی نہیں۔ بھئی آسمانوں پر نکاح ہوا اور اس نکاح کے نتیجے میں جو حسن و حسین پیدا ہوئے ان کے نام بھی زمینی نہیں رکھے گئے، ان کے نام بھی زمینی نہیں رکھے گئے، یہ سارا معاملہ آسمانی معاملہ ہے، نام بھی زمینی رکھنے کی اجازت نہ تھی، اس لیے لوگوں یہ زمینی معاملہ ہے ہی نہیں۔
बात अली की हो, फातिमा की हो, हसन हो, हुसैन की हो, तो इनके मुकाम को अकली पैमानों पर, जमीनी पैमानों पर, बशरी पैमानों पर नापा न करो और उनके मुकाम को तोला न करो। और जब इनकी बात हो तो इनके साथ किसी का मुआसदा ना किया करो, इनके साथ किसी का मुआसदा ना किया करो और इनके मुकाम को अपनी पैमानों पर तोला ना करो, इसलिए कि ये सारा मामला आसमानी मामला है। इस मामले का ताल्लुक जमीन से है ही नहीं, जमीन से है ही नहीं। जब इमाम हसन पैदा हुए, जब इमाम हुसैन पैदा हुए, पूछा कि अली मेरे बेटों का क्या नाम रखा? आका हरब रखा है। फरमाया नहीं, इसका नाम हसन होगा। नाम बदल दिया। फिर इमाम हुसैन पैदा हुए, अली नाम क्या रखा? अर्ज की आका हरब रखा। और हमजा और जाफर भी आका। आका ने फरमाया नहीं, इसका नाम हुसैन होगा, इसका नाम हुसैन होगा। अब ये जो नाम हसन और हुसैन है, ये बात याद रख ले, तारीख इंसानियत में कभी किसी का नाम ना हसन हुआ ना हुसैन हुआ, ना हसन हुआ ना। तीन नाम ऐसे हैं जो जमीनी नाम ही नहीं, जो जमीनी नाम नहीं है। एक है नाम मोहम्मद। क्या नाम है? नाम मोहम्मद। इसको अल्लाह ने अपनी हम्द के पर्दों से निकाला, अल्लाह ने अपनी हम्द के पर्दों से निकाला। और दो नाम है हसन और हुसैन, ये दो नाम अल्लाह ने अपनी हुसन के पर्दों से निकाले। कहां से निकाले? हुसन के पर्दों से। और नाम मोहम्मद अपनी हम्द के पर्दों से निकाला, इसलिए कि ये जो नाम मोहम्मद है, मोहम्मद ये हम्द से बना है, हा मीम और दाल। बोलिए क्या? हा मीम और दाल, हम्द से बना है। और मोहम्मद मुबालगा है इसमें। मोहम्मद का माना है जिसकी सबसे ज्यादा हम्द की जाए, जिसकी सबसे ज्यादा हम्द की जाए, तारीफ की जाए। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, जाग रहे हैं ना? बोलिए। मैं आपसे सवाल करता हूं कि हम्द ज्यादा है किसकी? अल्लाह की है ना भाई, झिझक करे क्यों है? हम्द ज्यादा अल्लाह की है ना। सबसे ज्यादा हम्द अल्लाह की। कायनात के नक्शे अव्वल ने अल्लाह की हम्द की। जमीन का चप्पा चप्पा अल्लाह की हम्द करता है, जमीन का जर्रा जर्रा अल्लाह की हम्द करता। जमीन की बस्तियों से लेकर आसमां की वसतों तक हर शय, जानदार गैर जानदार, जीरू गैर जीरू, हर शय, हर लम्हा, हर घड़ी अल्लाह अल्लाह करता है। तो सबसे ज्यादा जिक्र किसका हुआ? अल्लाह का। और मोहम्मद का माना जिसका सबसे ज्यादा तज़किरा हो, जिसकी सबसे ज्यादा हम्द हो। बारी ताला सबसे ज्यादा हम्द तो तेरी होती है। किसी ने सवाल किया, मौला मोहम्मद नाम तो तेरा होना चाहिए, जो मोहम्मद नाम का माना है वो शान मौला तुझ में पाई जाती है कि सबसे ज्यादा हम्द तेरी होती है, मोहम्मद नाम तेरा होना चाहिए। पर मैं चुप हो जाओ, खामोश। मोहम्मद मेरा मुस्तफा है, मोहम्मद मेरा मुस्तफा है। पर मैं लोगों, भले हम्द सबसे ज्यादा मेरी होती है, भले मेरी हम्द होती है, मगर मेरी हम्द मखलूक करती है, मेरी हम्द मखलूक करती है। मगर मुस्तफा की हम्द मैं करता हूं खाले को। मखलूक सारी मिलके सुबह शाम हम्द करे तो मखलूक का हम्द करना छोटा है, खाले का हम्द करना बड़ा है। तो मोहम्मद वो होगा जिसकी हम्द खुद खुदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। जिसकी हम्द खुद खुदा करे तो वो क्या? मोहम्मद होगा। तो मोहम्मद नाम को अल्लाह ताला ने अपनी हम्द के पर्दों से निकाला।
جب آقا پیدا ہوئے تو حمد الہی کے پردے اٹھے اور نام محمد زمین پر آیا. اس سے پہلے کبھی کسی کا نام محمد نہ ہوا. سبحان اللہ. اسی طرح لوگوں جب حسن و حسین پیدا ہوئے تو یہ نام اللہ نے اپنے حسن کے پردوں سے نکالے, حسن الہی کے پردوں سے نکلے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ جو حسن اور حسین ہیں, یہ حسن اور حسین, حسن اور حسین یہ دو نام وہ ہیں کہ جو اللہ نے جنت میں بھی چھپا کے رکھے تھے. سبحان اللہ. جنت میں بھی چھپا کے رکھے تھے. کسی کا نام نہ حسن رکھا گیا نہ حسین رکھا. حسین رکھا گیا. جب حسن و حسین پیدا ہوئے تو حسن الہی کے پردے اٹھے اور یہ نام سامنے آ گئے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو, مجمع الزوائد کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو حکم دیا اور اس کی طرف وحی فرمائی اور اس کو خوشخبری سنائی. اس خوشخبری کو ذہن میں یہ جنت رکھے گی. جب قیامت کا دن قائم ہوگا, جنت سج دھج جائے گی تو جنت دلہن کی طرح شرمائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرے گی کہ مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو میں خوب آراستہ ہو جاؤں گی, خوب سج دھج جاؤں گی اور مولا تو اپنا حسن بھی مجھے عطا کر دے گا. یعنی اپنے حسن کا فیض بھی مجھے دے گا. مولا تو نے اپنا حسن مجھے عطا کر دیا. فرمایا جنت میں کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا, میں نے تجھ کو اپنا حسن عطا کر دیا. جنت عرض کرے گی مولا وہ تیرا حسن کیا ہے؟ لوگ مجھے تکتے ہیں, میں اسے تکوں. سبحان اللہ. میں اسے تکوں. وہ تیرا حسن کیا ہے؟ فرمایا جنت حسن و حسین کو دے, یہی تو میرا حسن ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی میرا حسن ہے. سبحان اللہ. پھر حدیث مبارکہ میں آتا کہ جنت اور دوزخ میں مکالمہ ہو گیا, یا بحث ہو گئی. جنت نے کہا میں تجھ سے بہتر ہوں اور دوزخ نے کہا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. بحث تکرار ہو گئی. جنت نے کہا میں بہتر, دوزخ نے کہا میں بہتر. جنت نے کہا کہ تو دوزخ ہے, تو مجھ سے بہتر کیسے؟ دوزخ نے کہا کہ اس لیے کہ بڑے بڑے بادشاہ میرے پاس ہوں گے. لفظ جبابرہ آیا حدیث مبارکہ کہ بڑے بڑے جبابرہ. یہ جبابرہ لفظ جبر سے ہے, یعنی جبرن حکومت کرنے والے. جبرن ظلم کی حکومت کرنے والے بڑے بڑے جبابرہ. بڑے بڑے جبابرہ وہ کہے گی میرے پاس ہے. دوزخ کہے گی بڑے بڑے فرعون, بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے سلطان, بڑے بڑے شداد, حامان, نمرود سب میرے پاس ہو گئے. کچھ دیر کے لیے جنت یہ سن کے چپ ہو گئی. اللہ نے جنت کی طرف وحی فرمائی. فرمایا جنت تو چپ نہ رہ, تو خاموش نہ رہ, اس کو جواب دے. مولا کیا جواب دوں؟ اللہ نے وہ جواب سجھا دیا. جنت کو وہ جواب سجھا دیا. وہ جواب یہ تھا, جنت نے جواب دیا کہ بڑے بڑے جبابرہ تیرے اندر ہیں, بڑے بڑے بادشاہ بھلے تیرے پاس ہیں, مگر وہ جبابرہ ہیں جبرن حکومت کرنے والے. اس سے تیری بدبختی ہی بڑھے گی, تیری عزت نہیں بڑھے گی, تیری بدبختی میں ہی اضافہ ہوگا. مگر میری عزت, میری عظمت اور میری شہادت کے لیے صرف دو حسن و حسین. لوگوں حسن و حسین سے بڑا شاہ کوئی نہیں, حسن و حسین سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں. یہ لفظ آپ اکثر سنتے ہیں بادشاہ حسین, حسین سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں. ارے حسین تو وہ ہے کہ بادشاہت تو ان کے قدموں میں رہتی ہے, ان کے جوڑوں کے نیچے رہتی ہے. اور بڑے بڑے بادشاہ اس سخی گھرانے کے غلام, اس سخی گھرانے کے بڑے بڑے بادشاہ غلام ہیں. آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں فضا کا, توجہ ہے. نعرہ رسالت, نعرہ
खिलाफत। जा के हाथ बुलंद करके नारे हैदरी हैदरी। अजमत अहले बैत, अजमत मुस्तफा। फिजा का नाम आपने सुना हुआ? बोलिए, क्या उसका दाई थी? अब सुन ले, इसकी तारीख सुन ले। ये हकीकत में ना बांदी थी ना दाई थी, ये हबशा की मालिका थी। ये क्या थी? हबशा की मालिका थी। और सुलेमान फारसी भी इसी के कबीले और नस्ल में से थे। ये ना बांदी थी और ना खादिमा थी। ये क्या थी? ये मालिका थी हबशा की। हबशा के अंदर तख्त पर बैठती थी और इसका नाम फिजा भी नहीं था, इसका नाम मेमूना था। क्या नाम था? मेमूना। और हबशी नस्ल थी, रंग काला था, होंठ मोटे थे, होंठ मोटे थे, रंग काला था, इस तरह की साख थी। और रोज जिस तख्त पर बैठती उसके करीब तरीन माई कोई थी जो रोज इस सखी घराने की खबरें देती थी, इस सखी घराने की बातें बताती थी। वो रोज सुनती थी कि फातिमा ऐसी, वो रोज सुनती अली ऐसी, वो रोज सुनती हसन हुसैन ऐसी, आका का कुंबा, आका का घर, आका का घराना, अहले बैत ऐसे, अहले बैत ऐसे। रोज सुनती, सुनते सुनते उसे मोहब्बत हो गई। मोहब्बत ने ऐसा जोश मारा, अभी कलमा नहीं पड़ा था, मुसलमान नहीं हुई थी। एक दिन मोहब्बत ने जोश मारा, ख्याल आया सब कुछ छोड़ छाड़ के इस सखी घराने की बांदी बन जाऊं। अल्लाह, इस सखी घराने की बांदी बन जाऊं। अपने बेटों को बुलाया और अपने बेटों को बुलाकर कहने लगी कि मेरे बेटों सुनो, मैं तख्त को छोड़ रही हूं और हबशा को छोड़कर मैं मदीना की तरफ सफर करने लगी हूं। आज से आज के बाद मेरी सारी जिंदगी अब कनीसा बनकर गुजरेगी, मलिका बनकर नहीं। हैरान रह गए वो जो औलाद थी, बेटे हैरान रह गए कि अम्मा जान अगर ऐसी बात है तो कल दरबार में इसका ऐलान कर दे। उन्होंने भी मौका गनीमत जाना ना कि ये ऐलान करके दस्तबरदार हो, हम में से किसी को मौका दे तो ऐलान कर दे ताकि सबको पता चल जाए। अगले दिन दरबार लगा, ये तख्त पर खड़ी है और कहने लगी कि लोगों, मैं अभी से इस तख्त को छोड़ रही हूं और मैं अरब के सैयदजादों की बांदी और कनीसा बन के बाकी जिंदगी गुजारूंगी। बाकी जिंदगी जैसे ही उसने ऐलान किया, उसे यूं लगा कि जैसे उसका कद काठ बहुत बढ़ गया हो, उसका मुकाम बढ़ गया हो। जब उसने देखा, ये चीज महसूस की, तो लोगों ने कहा कि आप तख्त खाली छोड़ जाएंगी तो तख्त पर कौन बैठेगा। उसने अपने खान साहब, उसने अपने जोड़े उतार कर मिंबर पर रख दिए और जोड़े उतार पर मिंबर पर रखे और कहने लगी, अब मेरे जोड़ों से भी कोई बेहतर मिल जाए तो फिर उसे बिठा लेना। अल्लाह अल्लाह। मदीना में आ गई, हजूर से बात की, आका अलैहिस्सलाम ने कबूल कर लिया। अब आका ने फरमाया, अब तेरा नाम मेमूना नहीं होगा, अब तेरा नाम मेमूना नहीं होगा, अब तेरा नाम फिजा होगा, अब तेरा नाम फिजा होगा। फिजा का माना चमकदार, चमकने वाली खूबसूरत शय को फिजा कहते हैं। ये जो आले रसूल और अहले बैत मुस्तफा के साथ जो कल्बी लगाव था, मोहब्बत थी, दिल की उस तहारत की वजह से, पाकीज़गी की वजह से और उस सफाई की वजह से उसका नाम फिजा पड़ गया, नाम फिजा हो गया। हजूर के घर की खिदमत करने लगी। और ये बात सुनिए, बड़ी ईमान अफरोज बात है और बड़ी अजीब बात है। एक बार घर का सौदा सलफ लेने के लिए फिजा बाजार गई तो बाजार में हजरत सुलेमान फारसी से मुलाकात हो गई। वो भी इसी खानदान से थे ना। तो जब मुलाकात हुई तो सुलेमान फारसी ने कहा कि आप ही बाजी जरा रुक जाएं, इसकी उम्र जरा ज्यादा थी। कहने लगे सुलेमान फारसी के बाजी,
ذرا رک جائیں، دیکھیں نا ہماری قسمت کیسی اچھی ہے کہ آپ بھی اسی گھرانے کی خادمہ بنی، میں بھی خادم ہوں، آپ گھر کے اندر خدمت کرتی ہیں اور میں گھر سے باہر خدمت کرتا ہوں، ہماری قسمت ایک جیسی ہے۔ تو فضا نے کہا کہ نہیں، میری قسمت زیادہ اچھی، فرق ہے۔ سلیمان فارسی حیران رہ گئے، کیا فرق ہے؟ کہ کیا بات کی آپ نے باجی، کیا بات کی کہ فرق ہے؟ فرق کیا؟ فرمایا فرق ہے کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا، اے سلیمان تو ابھی حساب کتاب دے رہا ہوگا، میں جنت میں پہنچ۔ اللہ حیران رہ گئے کہ باجی آپ ہی کیا بات کرتی ہے؟ فرمایا کسی کو پتا نہ چلے، میں علی سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی، علی سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی۔ کہنے لگے کہ آپ ہی کیا بات کرتی ہو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کہنے لگی میں تو حسن و حسین سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی۔ کیا ہو گیا، کیسی باتیں کر رہی؟ کہنے لگی جب واپس جانے پیچھے سے آواز دی، وہ چہرہ پھیر کے چل پڑے، کیسی باتیں کر رہی؟ پیچھے سے آواز دی کہ بھائی ذرا رک جاؤ، ایک اور بات سنو سنو، میں سیدہ کائنات سے بھی پہلے جنت میں۔ تو غصے میں آ گئے اور جلال کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، ان کی بارگاہ میں آئے، اسرار و نہا سے آگاہ و باخبر آقا، اپنے غلاموں کے حال سے ہر وقت باخبر رہنے والا آقا۔ آقا نے جان لیا کہ کیا ماجرا۔ آقا نے فرمایا کہ سلیمان کیا فضا سے ملاقات ہو گئی؟ ہائے ہائے، کہتے ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے، ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے، تیری شان دا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، آشکا اس تو اصل چور ڈٹھا، کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے، دنی راتی پہنڈائے ہو شور ڈٹھا، تے اللہ والیاں گل مکا دیتی، تسا ہور ڈٹھا آسا۔ حضور جان گئے کہ کیا ہوا؟ فرمایا فضا سے ملاقات ہو گئی ہے؟ جی آقا۔ فرمایا کیا کہتی ہے؟ وہ حضور جانتے سب کچھ ہے، نگاہ نبوت سے دیکھ لیا، سن لیا، کیا کہتی ہے؟ عرض کی آقا چلو مجھ سے پہلے جنت میں چلی جائے، مجھ سے پہلے جنت میں چلی جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلو مجھ سے پہلے جنت میں جائے۔ وہ تو کہتی ہے کہ علی سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ کہتی ہے؟ جی آقا اور تو اور، وہ کہتی حسنین کریمین سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی۔ فرمایا اچھا ایسا کہتی؟ جی آقا اور باتوں کو چھوڑے، وہ آپ کی شہزادی لختے جگر فاطمہ الزہرا سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی، وہ کہتی۔ آقا نے فرمایا اچھا بلاؤ اس کو۔ لوگوں ذرا وہ منظر ذہن میں لائیں، فضا کو بلوا لیا گیا، فضا بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئی۔ آقا نے فرمایا فضا یہ باتیں تو نے کہی ہیں، یہ باتیں تم نے کی ہیں؟ جی آقا میں نے کہی ہیں کہ میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گی۔ آقا نے فرمایا تجھے کیسے پتا؟ آقا آپ نے خبر دی۔ سبحان اللہ۔ آقا سبحان اللہ، آپ نے خبر دی ہے۔ آقا نے فرمایا میں نے مسکرائے، حضور دندان مبارک واضح ہوئے۔ آقا نے مسکرا کر فرمایا کہ فضا میں نے کب کہا؟ میں نے کب کہا؟ عرض کی آقا آپ نے خبر دی ہے کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا، میدان معاشر میں ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اچانک کوئی ندا دینے والا ندا دے گا، اہل معاشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو کہ فاطمہ بنت محمد کی سواری گزرنے والی، 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ کائنات کی سواری گزرے گی۔ اور آقا ذرا غور کرے، عرض کی آقا آپ نے خبر دی کہ آگے آگے اس سواری کی بات کو پکڑ کر ایک خاتون خادمہ ہوگی اور اس نے نقاب کیا ہوگا، پردے میں ہوگی۔ آقا نے فرمایا درست ہے، حق بات ہے۔ عرض کی آقا وہ خادمہ جو آگے آگے فاطمہ کو لے کر چلے گی وہ کون ہے؟
وہ میں ہی تو ہوں، وہ میں ہی تو ہوں۔ تو آقا نے پھر مسکرائے اور اتنا واضح طور پر مسکرائے کہ حضور کے سامنے کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے اور فرمایا سلیمان بھائی یہ تو ٹھیک کہتی، اس کو چھوڑ دے، یہ درست کہتی، یہ ٹھیک بات کہتی ہے، میری بات یہ یاد رکھ لے، اس بات کو دل و دماغ کی تختیوں پر بٹھا لے کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین جب ان کا ذکر آئے، جب ان کا ذکر آئے، اس پر میں تفصیلاً رات کے خطاب میں انشاءاللہ بات کروں گا کہ ان کے ذکر کو اور ان کے مقام کو اور ان کی شان کو عقل کے پیمانوں پر ناپا نہ کرو۔ صحابہ کرام نے بھی کبھی نہیں تولا، صحابہ کرام بھی ان کے مقام کی جب بات سنتے اور کرتے کبھی موازنہ نہیں کرتے تھے۔ یہ آج کے دور کی خباثت ہے، شقاوت ہے کہ موازنے شروع ہو گئے۔ جب علی، فاطمہ، حسن و حسین کی بات ہو تو ان کا کسی کے ساتھ موازنہ نہ کیا کرو، کہ جن کا موازنہ کرو گے بعض لوگ ابو بکر و عمر کو مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ ابو بکر و عمر آج حیات ہوتے تو 100 لیٹر تمہیں مارتے۔ خبردار، ہمارا موازنہ کیوں کرتے ہو؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس خاندان کا ادب کرنا، اس خاندان کا ادب کرنا۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ علی، فاطمہ اور حسن اور حسین ان کے مقام کو عقل کے پیمانوں پر ناپا نہ کرو۔ اب حسین پر فوکس کرتا ہوں، توجہ ہے۔ اب میں موضوع حصہ، اپنا آخری حصہ ہے میری گفتگو کا، اب میں شروع کرنے لگا ہوں کہ امام حسین کربلا کی طرف کیوں گئے تھے، کیوں گئے تھے۔ آج سوال بھانک بھانک کی لوگ بات کرتے ہیں، کہتے وہ گئے کیوں تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میری بات یاد رکھ لو، حسین وہ ہے جو حق پر نہیں خود حق ہے۔ حسین خود حق ہے، لوگ ادھر چلتے ہیں جدھر حق نظر آئے، لوگ حق کی طرف چلتے ہیں۔ لوگوں، حسین وہ ہے وہ جدھر چلے حق ادھر چلتا، لوگ حق کی طرف چلتے ہیں، حق حسین کی طرف چلتا۔ حسین کہ مقام کی بات اگر کرنی ہے تو بس اتنا سمجھ لو کہ حسین وہ ہے کہ حسین پر نماز میں درود نہ پڑھا جائے تو نماز اور حالت نماز میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اس سے آپ مقام حسین کو سمجھیے۔ ایک حدیث بیان کرتا ہوں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں بناتے، جو عقیدہ صحابہ کا ہے اسی عقیدے پر رہو، اسی عقیدے پر رہو۔ سنیے، بڑی ایمان افروز بات ہے۔ ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے، مولا علی شیر خدا منبر کے قریب تشریف فرما، اتنے میں امام حسین آ گئے۔ امام حسین ابھی چھوٹے بچے تھے، معصوم تھے، اور بڑی تیزی کے ساتھ منبر کی طرف بڑھے۔ سیدنا عمر فاروق نے دیکھا خطاب رک گیا، خطبہ رک گیا، حسین کو تکنے لگے۔ مولا علی شیر خدا نے دیکھا کہ خطبہ رک گیا اور حسین کو تک رہے، دیکھا اور حسین بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا، اور جیسے منبر کی طرف جانے لگا حسین، چھوٹے بچے تھے نا، تو مولا علی نے حسین کو پکڑ کے روک لیا کہ بیٹے کدھر جاتے ہو، ادھر رکو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں ذرا سنیں، عمر وہ ہے کہ جس کے سامنے کیسر و کسرا کے بڑے بڑے سپر پاور بادشاہ بھی کانپتے تھے، حتیٰ کہ جن کا نام سن کر شیطان آج بھی کانپ جاتا۔ جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان اس راستے پر قدم نہیں رکھتا۔ ایک بار گلی میں شور ہوا، چیخو پکار ہوئی، حضرت عائشہ گھبرا گئی، عرض کی آقا چیخو پکار کیسی؟ حضور گلی میں گئے اور واپس مسکراتے ہوئے آئے، عرض کی آقا چیخو پکار کیسی تھی؟ فرمایا ابھی عمر گزرا،
اور یہ خبیث جنات اور شیاطین کے چیخنے کی آوازیں تھی. ارے عمر جدھر سے گزر جائے شیاطین جنوں انس وہ کھار کھاتے گھبرا جاتے، کسی کو جرت نہیں. اور حسین آگے بڑھ رہا ہے، معصوم بچے. علی نے روک لیا، مولا علی شیر خدا نے کہ بیٹے رکو، کدھر جا رہے ہو؟ آپ نے آواز دی کہ بھائی علی حسین کو مت روکو. حسین کو کبھی مصطفیٰ نے بھی نہیں روکا تھا. حسین جو کرے ٹھیک، حسین کو کبھی مصطفیٰ نے نہیں روکا تھا. اور یہ حسین وہ ہے کبھی حضور کی حالت نماز میں کبھی حضور کے کندھوں پر چڑھے، کبھی حضور کی گود میں بیٹھے، کبھی حضور گود میں بٹھائے، کھڑے ہو تو زمین پر کھڑا کر دے، سجدے میں جائیں تو چوٹ نہ لگ جائے کھڑا کر دے، کبھی بٹھا لے، کبھی کندھوں پر چڑھا لے. کبھی یہ جو نماز ہو رہی ہے یا حسین کو بہلایا جا رہا؟ اللہ حسین جو کرے روا، حسین جو کرے. مصطفیٰ نے کبھی یہ منظر دیکھا تھا، عمر فاروق نے فرمایا کہ بھائی علی حسین کو مت روکو، حسین کو آنے دو، جو بھی چاہتا ہے وہی ہوگا. حسین آگے بڑھے اور منبر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، امام علی مقام فرمایا کہ یہ منبر میرے نانا کا ہے، میرے نانا کے منبر سے نیچے اترو، میرے نانا کے منبر سے نیچے اترو. مولا علی شیر خدا نے سنا، پھر پکڑ لیا، حسین ادھر آؤ. آپ نے آواز دی کہ علی حسین کو مت روکو، مت روکو، یہ میرا اور حسین کا معاملہ. فرمایا حسین نے چھوٹے معصوم بچے تھے نا، اس معصومیت میں فرمایا کہ یہ منبر میرے نانا کا ہے، میرے نانا کے منبر سے نیچے اترو. خدا کی قسم جس کا نام سن کر بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے، چپکے سے آرام سے سیدنا عمر فاروق منبر سے نیچے اتر کے دست بستہ کھڑے ہو گئے. اور جب کھڑے ہو گئے اتر گئے منبر سے تو اب حسین نے کہا اور فرمایا کہ عمر، چچا عمر، کیا آپ کے نانا کا منبر نہیں ہے؟ ادھر جا کے بیٹھو. آپ کے نانا کا منبر نہیں ہے، ادھر جا کے بیٹھو. حضرت عمر کی دھار نکل گئی، رو پڑے. فرمایا میرے نانا کا منبر کہاں سے آیا؟ میرے نانا کا منبر ہے ہی نہیں. یہ تیرے نانا کا منبر ہے، تمہارا منبر ہے، میرے نانا کا تو کوئی منبر نہیں. اسی معصومیت نے فرمایا اچھا آپ کے نانا کا منبر نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں، آپ میرے نانا کے منبر پر بیٹھ جاؤ. حسین نے کہا اتر جاؤ، آپ اتر گئے. حسین نے کہا بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ گئے. اور جب بیٹھ گئے فرمایا لوگوں سنو، مجھے اس منبر پر ابو بکر نے بٹھایا تھا اور آج حسین نے اتارا اور پھر حسین نے بٹھایا. اب حسین نے بٹھا دیا ہے، اب ساری دنیا مل بھی جائے کس کی جرت ہے کہ اب عمر کو منبر سے نیچے اتارے؟ کس کی جرت ہے؟ یہ حسین جو حالت نماز میں آئے تو نماز ایک جگہ پہ رک جائے اور حکم آ جائے کہ محبوب نماز کو روک دو جب تک حسین خود اپنی مرضی سے نیچے نہیں آتا سجدے سے اٹھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ حسین، اور یہ حسین جہاں پر ہو حق ہے، حسین جو کرے حق ہے. لوگ حق کی طرف چلتے ہیں اور حق ادھر چلتا ہے جدھر حسین ہوتا ہے، اور تم بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہو کہ حسین کو نہیں جانا چاہیے تھا، حسین کو نہیں جانا، اس طرح کی بولیاں بولتے ہو. سنیے حسین کیوں گئے؟ حسین کیوں گئے؟ کیا مدینہ کو چھوڑنا ممکن ہے؟ کیا کوئی مدینہ کو چھوڑنا آسان ہے؟ چھوڑا کیوں؟ کہ جب یزید تخت نشین ہو گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہو گیا اور یزید تخت نشین ہو گیا. وہ تخت نشین ہوا بدبخت پلید شخص. جب تخت نشین ہوا اس کو خطرہ تھا
کہ یہ چار بڑی شخصیات ہیں، ایک حسین ابن علی، ایک عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن عوف، یہ چار شخصیات ایسی ہیں، عبداللہ ابن عمر، یہ چار شخصیات ایسی ہیں اگر یہ میرے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو میرا تخت ڈول جائے گا۔ اس نے خفیہ خط لکھا اور مروان بن حکم کو بھیجا، مروان بن حکم کو بھیجا کہ جاؤ اور مدینہ کا جو وادی ہے ولید بن عقبہ، اور اس کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ ان چاروں شخصیات سے خاص طور پر حسین سے میری بیعت لو۔ اگر بیعت کرنے کے لیے حسین تیار نہ ہو تو زبردستی کی جائے، اگر حسین نہ مانے یا تو انہیں قید کر دیا جائے یا معاذ اللہ انہیں شہید کر دیا جائے۔ یہ پیغام آیا مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کے پاس۔ جب یہ پیغام آیا تو قصر شاہی سے آرڈر آ گیا کہ حسین ولید بن عقبہ نے پیغام بھیجا ہے، آپ اس کی بات سن جائیں۔ جب یہ بات سنی تو آپ نے عبداللہ بن زبیر قریب تھے، فرمایا بھائی لگتا یوں ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور خبریں آ رہی تھی کہ تخت نشین ہونے کی تیاریاں کی جا رہی اس کی، لگتا ہے یزید تخت نشین ہو چکا ہے، اب کیا ہوگا؟ مجھے بلوایا جا رہا ہے، لگتا ہے اب مجھ پر سختی کی جائے گی، معاملات خراب ہونے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ امام علی مقام آپ مت جائیں ادھر، فرمایا نہیں میں دبنے والا نہیں ہوں، میں جاؤں گا، میں ان کی بات سنوں گا۔ وہ کہتے کیا آپ نے اپنے خاندان کے چند جوانوں کی ڈیوٹی لگائی کہ ادھر باہر کھڑے ہو جاؤ، وہ جو سرکاری عمارت اس کے باہر کھڑے ہو جاؤ، اور اگر میری آواز بلند ہو جائے تو بلا جھجک اندر آ جانا۔ امام علی مقام اپنے دفاع کا اہتمام کر کے اندر تشریف لے گئے۔ اندر مروان بن حکم ولید بن عقبہ کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہو گیا ولید بن عقبہ، اس نے سلام کی عرض کیا، وہ اہل رسول سے محبت کرنے والا شخص تھا، اس نے سلام کیا اور ساتھ پیغام پہنچایا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے اس کی تعزیت فرمائی کہ بہت افسوس ہوا، اور پھر خبر دی کہ ولی عہد بن چکا ہے، خلیفہ اب اس کی جگہ یزید بن چکا ہے، تخت نشین ہو چکا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے اور پھر وہ خط سامنے کر دیا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ سے بھی بیعت لوں، لہذا آپ بیعت کر دیں، امام علی مقام بیعت کر دیں۔ آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا میرے جیسا شخص اس بند کمرے میں بیعت کرتا اچھا نہیں لگتا، بڑے مجمع میں آ کے مجھ سے بات کرو، بڑے مجمع میں آ کے مجھ سے بات کرو۔ واپس جانے لگے، مروان بن حکم بولا کہ ولید موقع اچھا ہے، حسین اگر یہاں سے بچ کے نکل گیا تو پھر اس کو قابو کرنا مشکل ہو جائے گا، جانے نہ دے، ابھی پکڑ دے یا انہیں قید کر دے یا قتل کر دے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ آپ تیزی کے ساتھ مروان بن حکم کی طرف پلٹے، اور یہ حیدری کچھار سے محمدی شیر باہر آیا اور گرج کر فرمایا اے مروان بن حکم، میں ڈنکے کی چوٹ پر یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہوں، اگر تجھ میں جرأت ہے تو مجھ سے بیعت لے کر دکھاؤ۔ اتنا کہہ کے چلے گئے، ولید بن عقبہ کے اوسان خطا ہو گئے کہ اب کیا کروں؟ واپس آئے، آپ نے عبداللہ ابن زبیر کو خبر دی، اب سنیے کہ کیوں مدینہ چھوڑا۔ پہلی اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اب حکومت کی طرف سے مجھ پر سختی کی جائے گی، اور جب مجھ پر سختی ہوگی تو میرے حامی میرے دفاع میں، میری حمایت میں تلوار اٹھائیں گے، جنگ و جدل کا ماحول بن جائے گا، اور میرے نانا کا مدینہ جس کی حرمت کے تقدس کے لیے کہ یہاں پر خون نہ بہے، میرے چچا عثمان نے اپنی شہادت کو گوارا کر لی تھی،
مگر اس حرم کے تقدس کو پامال نہ ہونے دیا اور اپنے حق میں کسی کو تلوار اٹھانے کی اجازت نبی خود شہید ہو گئے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ آج میری وجہ سے میرے نانا جان کا مدینہ، جس کے پتوں کا بھی ادب ہے، جس کے درختوں کا بھی حیا ہے، جس کے پتے بھی کوئی بلا ضرورت توڑے، تو اس پر بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اس مدینہ کے درختوں کو نہ کاٹا جائے، حکم ہے، اس کی ہریالی کو تباہ نہ کیا جائے۔ وہ مدینہ، اس میں خون بہے گا تو وجہ میں بن جاؤں گا، میں وجہ نہیں بننا چاہتا۔ اپنے خاندان کے افراد کو ساتھ لیا کہ آؤ مدینہ چھوڑ جاتے۔ خدا کی قسم لوگوں، مدینہ کو چھوڑنا کتنا مشکل فیصلہ تھا۔ مدینہ کو چھوڑنا آسان نہیں۔ روزہ رسول پر روتے ہوئے گئے، عرض کیا نانا جان اب آپ کا کلمہ پڑھنے والے یہ لوگ مجھے آپ کے قدموں میں رہنے کی اجازت نہیں دیتے۔ آخری سلام روتے ہوئے کیا۔ ذرا اس منظر کو ذرا ذہن میں لائیں کہ جب مدینہ چھوڑ رہے تھے حسین پر کیا بیت رہی تھی۔ آدم چشتی کہتا ہے کہ میں مدینہ میں گیا تو عمر ضعیف ہو چکی تھی اور وہیل چیئر پر بیٹھتے تھے۔ آدم چشتی کا نام سنا ہوا ہے نا؟ آدم چشتی جب واپس جانے لگے تو دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کہ حاجیوں سے پوچھو جو 3-4 دن وہاں پر رہ کر آتے ہیں، جب واپس جاتے ہیں تو روتے اور تڑپتے ہوئے جاتے ہیں۔ ارے حسین نے ساری زندگی یہاں پر گزاری تھی، حسین کا بچپن یہاں پہ گزرا، لڑکپن یہاں پر گزرا، لوگوں کے بچوں کے لیے کھیل کے میدان ہوتے تھے، حسین کے لیے مسجد نبوی کا احاطہ ہوتا، دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ آقا حسین مولا حسین اس طرح جوان ہوئے تھے۔ تو آدم چشتی کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ جب واپس جانے لگے تو کچھ لوگ آپ کے خدام ساتھ تھے، جب واپس لے جانے لگے تو داڑھیں نکل گئی آدم چشتی کی۔ آدم چشتی کہنے لگا کہ نہیں، میرا رخ مدینہ کی طرف رکھو اور الٹے پاؤں چلو تاکہ میں آخری لمحے تک حضور کا روزہ دیکھوں، آقا کا روزہ دیکھوں۔ اس طرح الٹے پاؤں چلتے گئے، آقا کا روزہ دور ہوتا گیا۔ وہاں پر انہوں نے حضور کی محبت میں مچل کر ایک شعر کہا کہ جیسے جان بدن سے نکلتی ہے آدم، جیسے جان بدن سے نکلتی ہے آدم، کتنا مشکل ہے مدینہ سے جدا ہونا۔ تو اس طرح جدا ہوئے۔ امام علی مقام روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنے خاندان کے سارے افراد کو، صرف ایک بھائی مولا علی شیر خدا کے بیٹے محمد ابن بن حنفیہ سوائے ان کے باقی سارا خانوادہ حضرت امام علی مقام کے ساتھ چل پڑا۔ لوگ دھارے مار کر روتے تھے، امام علی مقام آپ کہاں پر جا رہے ہیں؟ آپ فرماتے کہ میں مکہ کی طرف سفر ہوا اور 3 شعبان کو، اتنی شعبان کو 3 شعبان کو امام علی مقام مکہ میں پہنچے۔ جب وہاں پر مکہ پہنچے تو آپ کو خبر ہوئی کہ قاتلوں کے روپ میں حاجی آ گئے ہیں، حاجی قاتلوں کے روپ میں آ گئے۔ ادھر مدینہ کی حرمت کا سوال تھا کہ ہر میں مدینہ کا تقدس سوال نہ ہو، ادھر حج کے دن تھے اور مکہ کی حرمت کا سوال تھا۔ آئے حج کرنے کے لیے تھے، جب یہ خبر ہوئی کہ حاجیوں کے روپ میں قاتل چھپے ہوئے ہیں اور یہاں پر خون بہے گا اور مکہ کی حرمت کا تقدس پامال ہو جائے گا، اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا۔ صرف 3 دن رکے وہاں پر، اور 3 دن، اور ان 3 دنوں کے اندر ہزاروں خط کوفیوں کی طرف سے آپ کے پاس آئے۔ ہر خط کا مضمون اس طرح ہوتا تھا، اے امام علی مقام ہمیں خبر ہوئی ہے کہ آپ مکہ میں آ گئے، آپ مکہ کی طرف جانے والے ہیں، اور کچھ خط آئے کہ آپ مکہ آ گئے۔ اے امام علی مقام خدا کے لیے آپ کوفہ میں تشریف لائیں، سارا
اہل کوفہ سارے کوفی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے یزید جیسے بدبخت اور ظالم شخص کی حکومت کا پٹا اپنے گلے سے اتار دینا چاہتے ہیں. ہم خوف زدہ ہیں. آپ آئیں امر بالمعروف کے لیے نہی عن المنکر کے لیے اس ظالم کے مقابلے میں ہم مظلوموں کی مدد کریں اور آئیں. اور اگر آپ ہمارے بلاوے پر نہ آئے تو کل قیامت کے دن ہم آپ کا گریبان پکڑیں گے کہ مولا ہم نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی تھی مگر حسین ہماری آواز پر نہیں آئے تھے. اس طرح کے خطوط کا مضمون ہوتا تھا. امام علی مقام نے جب دیکھا یہ آتا گئے اور ادھر قاتل ہے, آپ نے اپنا رکھتے سفر لیا, کوفہ کی طرف چل پڑے. کوفہ کی طرف سفر جاری ہو گیا. اب میں مختصر کر کے کربلا کی بات کرتا. کوفہ کی طرف چلتے گئے. کئی صحابہ نے روکا. عبداللہ ابن عباس نے روکا کہ حسین امام علی مقام ادھر مت جائے, کوفی بے وفا لوگ ہیں, ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہوں گے مگر تلواریں یزید کے ساتھ ہوگی. یہ بے وفا لوگ ہیں, انہوں نے اسی طرح بے وفائی سے آپ کے بابا علی کو بھی شہید کروایا تھا. آپ نے فرمایا کہ لوگوں مجھے مت روکو, میں ان معاملات سے نہیں ڈرتا, میں اللہ کے حضور پیشی سے ڈرتا ہوں کہ اللہ کے حضور مجھ سے معافلہ نہ کیا جائے, جواب طلب نہ کیا جائے, مجھ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ حسین اس وقت ظلموں پر بریت کا بازار گرم تھا, لوگوں کی آزادیاں سلب ہو رہی تھی, لوگوں کی آزادیوں کو لوٹا جا رہا تھا اور قومی خزانے پر کرپشن کا راج تھا, اور تجھ کو دعوت حق دی گئی اور تو نے پرچم حق بلند نہ کیا. میں اللہ کے حضور ڈرتا ہوں, مجھے جانا ہے. راستے میں یہ بات سمجھ لے, راستے میں ایک شخص ملا, اسے خبر ہو گئی, وہ تیاری کیے بیٹھے ہیں امام علی مقام کو گھیرنے کی. وہ 30,000 کا لشکر لے کے آ گیا. امام علی مقام میرا یہ 30,000 کا لشکر آپ پر قربان, آپ پر قربان, یہ آپ کے ساتھ ہوگا, آپ کی خاطر کٹ مرے گا. ذرا توجہ سنیے مولا حسین کے الفاظ. فرمایا کہ نہیں, میں لڑنے کے لیے نہیں جا رہا, میں لڑائی کے لیے نہیں جا رہا, ایک مکروہ چہرے سے پردہ نوچنے کے لیے جا رہا ہوں, لوگوں کو اس ظالم کا چہرہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ, میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو ایک اسوہ مل جائے, لوگوں کو ایک فکر مل جائے. ارے حسین کی شہادت صرف اس لیے نہیں تھی کہ اس کا ذکر کیا جائے, خالی صرف اس کے تذکرے کیے جائیں. کربلا کا ذکر کرنا, شہادت حسین کے تذکرے کرنا سعادت ہے, مگر لوگوں یاد رکھ لو یہ شہادت صرف اس لیے نہیں تھی کہ ذکر کیا جائے, اس لیے تھی کہ ذکر سے یہ فکر میں بدل جائے. حسینی فکر کو اپناؤ, حسینی فکر کے لمبردار بنو, یہ فکر حسینی تھا. چنانچہ جب آپ کوفہ میں پہنچے, جب آپ کوفہ میں پہنچے تو بعض روایات کے مطابق 3 محرم, بعض روایات کے مطابق 1 محرم کو آپ کوفہ پہنچے. پوچھا کہ اس کا کیا نام ہے, اس کا کیا نام ہے؟ کسی نے بتایا کرب و بلا. جب یہ لفظ سنا کرب بلا, کرب و بلا, کرب و بلا سے شارٹ لفظ کربلا بن گیا. کربلا, کربلا, تو بچپن کا وہ زمانہ یاد آ گیا کہ جب آقا خبر دیتے تھے کہ عراق کی سرزمین جس کا نام کرب و بلا ہے وہاں پر میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا جائے گا, شہید کر دیا جائے گا. جب سنا کہ یہ میرا وقت ہے شہادت کا, ارے 56 برس حسین نے مولا کی جدائی میں گزار دیے, مولا کی قربت کے حصول میں گزار دیے. اب وہ وقت آنے والا تھا اور حسین کو تیار کس نے کیا تھا؟ بولیے, محمد مصطفیٰ نے, محمد مصطفیٰ نے اسی امتحان کے لیے تیار کیا تھا. اب میرا آپ سے سوال ہے, توجہ ہے, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں.
اگر کوئی استاد کسی شاگرد کو خوب تیاری کروائے اور وہ شاگرد تیاری کر کے تیار ہو جائے، استاد محترم یہ بات بخوبی آپ سمجھتے ہیں کہ شاگرد امتحان کے لیے تیار ہو جائے اور بڑی محنت استاد نے کروائی ہو، تو کیا کوئی استاد چاہے گا کہ میرا شاگرد امتحان سے نہ گزرے؟ بولیے، کوئی استاد چاہے گا کہ امتحان سے نہ گزرے؟ جس استاد نے تیاری کی وہ بھی انتظار کرتا ہوگا وہ امتحان کی گھڑی آئے، میرا شاگرد، میرا بیٹا اس امتحان گاہ سے گزرے تاکہ دنیا کو خبر ہو کسی نے سکھایا تھا۔ اب وہ گھڑی آن پہنچی۔ المختصر یہ، اب میں اینڈ کر رہا ہوں، وہ گھڑی آن پہنچی، شہادت امام حسین کی وہ گھڑی کارکڈانے قضا و قدر کی چیخیں نکل رہی تھی کہ مولا یہ کیا ہونے والا ہے۔ چشمے فلک رو پڑی تھی کہ مولا جو سنا ہے وہی ہونے والا ہے۔ زمین و آسمان ٹہر گئے، کربلا کی زمین کانپ گئی، کارکنان قضا و قدر کی چیخیں نکل گئی، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، مولا یہ کیا ہونے والا ہے۔ آواز آئی کہ فرشتوں یہ مت پوچھو کیا ہونے والا ہے، بس میرے حسین کی ادا کو دیکھو، میرے حسین کی ادا کو دیکھو۔ تم ہی کہتے تھے کہ تو زمین پر اس انسان کو مولا خلیفہ بنا رہا ہے، یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزی کرے گا، اور ہم تیری تسبیح کرتے، ہم تیری عبادت کرتے۔ فرمایا فرشتوں اپنی کل زندگی کی عبادت کو جمع کر کے ایک طرف رکھو، میرے حسین کی ادا کو ایک طرف رکھو، میرے حسین کی ادا کو دیکھو، میرے حسین کی ادا کو دیکھو۔ وہ وقت آن گیا، امام علی مقام شہید ہو گئے، امام علی مقام شہید ہو گئے، سرخرو ہو گئے۔ آقا نے آفرین کہا کہ بیٹے حسین تو نے میرے کندھوں پر سواری کی لاج رکھ دی۔ مولا علی شیر خدا شاباش دیتے ہیں کہ بیٹے حسین تیرے رگوں پے میں میرا خون گردش کر رہا تھا، آج تو نے میرے خون کی لاج رکھ دی۔ فاطمہ الزہرا کہتی ہوگی اے بیٹے حسین تو نے میرا دودھ پیا تھا، میرے دودھ کی لاج رکھ دی۔ آقا علیہ السلام آج تو نے نیزے کی نوک پر چڑھ کر میرے کندھے پر سواری کی لاج رکھ دی، اور آواز آئی حسین آج تو نے میری عبادت کی لاج رکھ دی۔ حسین سرخرو ہو گئے مولا کی بارگاہ میں، مگر پیچھے ایک اسوہ چھوڑ گئے۔ یہ اسوہ کیا ہے؟ یہ راز ہے تجدید و احیاء دین کا، تجدید و احیاء دین کا راز امت کو دے گئے کہ لوگوں دین کی تجدید فکر حسینی سے ہوتی ہے، خالی تبلیغ سے نہیں ہوتی۔ جب دین پر راج ہو جائے یزیدیوں کا، وہ اسلام کا نام بھی لے، اسلام کی امانت میں خیانت بھی کرے، نام اسلام کا لے قومی خزانے میں خیانت کرے، نام اسلام کا لے خود سے اختلاف کرنے والوں کو مارے قتل کرے، یہ سب یزیدیت کے نام و نشان ہیں۔ یہ یزیدیت ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ لوگوں جہاں پر یزیدی کردار نظر آئے وہاں حسینی لشکر کے سپاہی بن کے یزیدی کردار سے ٹکرا جاؤ۔ دین کی زندگی، دین کی تجدید اور احیاء خالی تبلیغ میں نہیں ہے، یہ فکر حسین۔ ایک حدیث بیان کرتا ہوں میسج کے طور پر، یہ تحریک منہاج القرآن کا میسج ہے۔ یہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہمارے شیخ کا میسج ہے کہ لوگوں حسینیت کو پہچانو اور یزیدیت کو پہچانو۔ یہ جو آقا نے فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ اس کا مطلب کیا؟ حسین مجھ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مگر فرمایا میں حسین سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ نواسا نانا سے ہو تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن نانا نواسے سے ہو یہ بات سمجھ میں
نہیں آتی. بیٹا باپ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مگر لوگوں باپ بیٹے سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. شاخ درخت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مگر یہ کہا جائے کہ درخت شاخ سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. آقا نے فرمایا حسین مجھ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مگر یہ فرمانا کہ میں حسین سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اور وقت کے مرد کلندر نے اس بات کو یوں سمجھایا، جو بات آج تک دنیا کی سمجھ میں نہ آئی تو فکروں میں سمجھا دی. حسین مجھ سے اور میں حسین سے. اس کا مطلب یہ تھا کہ حسین فاطمہ کی کوکھ سے لے کر میدان کربلا کی شہادت تک حسین مجھ سے، حسین مجھ سے ہے. اور شہادت کربلا سے لے کر قیامت کے زمانے تک اب میں حسین سے، یعنی میرا دین حسین سے، میرا اسوہ حسین سے، میرا اسلام کی تجدید حسین سے. گویا حسینیت آج کے دور میں اصل دین ہے. دین کی پہچان فکر حسینی میں ہے. جس کے قلب میں، جس کے سینے میں فکر حسینی نہیں ہے، وہ دین کی حکمت سے محروم ہے اور دین کی حقیقت سے محروم ہے. دین صرف اٹھنے بیٹھنے مشرق یا مغرب کی طرف چہرے کر لینے کا نام نہیں ہے. لوگوں دین فکر حسینی کو اپنانے کا نام ہے. حسینی فکر کو اپناؤ، یزید کو پہچانو. یزید کسے کہتے؟ ایک فکرہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے. فرمایا میں اسوہ دے رہا ہوں. کیا فرمایا؟ اسوہ. جب بیعت کی بات ہوئی کہ آپ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا مجھ جیسا شخص. یہ نہیں فرمایا کہ میں. ہائے ہائے، آپ جانتے ہیں کہ میرے راستے پر چلنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہو گئے، اس لیے فقط اپنی بات نہیں کی کہ میں. فرمایا مجھ جیسا شخص. کیا فرمایا؟ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا. لوگوں اس قول کو سمجھو. یہ نہیں فرمایا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. کیا فرمایا لوگوں؟ مجھ جیسا شخص اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس میں اشارہ یہ کیا کہ جو میرے راستے پر چلے گا وہ یزیدی راستے پر چلنے والے کی بیعت نہیں کر سکتا، بیعت نہیں کر سکتا. اور آج کے اس دور میں پرفتن دور میں خدا کی عزت کی قسم ہمارے قائد حضور شیخ الاسلام کا اس امت پر یہ بڑا احسان ہے کہ آپ نے اس امت کو حسین سے ملا دیا، یزید سے ٹکرا دیا. حسین سے ملا دیا اور یزید سے ٹکرا دیا. اور فکر حسینی یہ ہے کہ لوگوں یہ واقعہ کربلا صرف دہرانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ واقعہ کربلا ہر زمانے میں بپا کرنے کے لیے ہے. اور کربلا بپا کر کے ہمارے قائد نے دکھا دی جو کچھ ظلم آل رسول کے ساتھ ہوا تھا وہی ظلم سیم اس برد کلندر کے کارکنان کے ساتھ ہوا. ان گھاٹیوں سے آپ نے اس امت کو گزارا جن گھاٹیوں سے امام علی مقام اور آپ کا خانوادہ گزرا تھا. اس لیے میسج یہ ہے کہ لوگوں حسینی بن کر جیو، حسینی بن کر مرو اور حسینی علم کو بلند کر کے دیو. یہ ہے اصل دین، یہی زندگی ہے، یہی فکر دین ہے، یہی فکر اسلام ہے، یہی پیغام کربلا ہے، یہی میسج ہے شہادت امام حسین کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ذکر حسین سے فکر حسین کی طرف آئیں، فکر حسین سے ہمارے دلوں کو اجالا دلے. اور جن دوست احباب نے اس محفل پاک کو سجایا ہے، منعقد کیا ہے، اس پہ حصہ ڈالا ہے، میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سینہ مدینہ بنا دے، ان کے سینے میں فکر حسین کا جلوہ ہو.
من روشن ہو جائے، اللہ کا نور نصیب ہو، مصطفیٰ کا نور نصیب ہو اور ایمان کی حفاظت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول